لیکن آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اپنا زخمی دل دکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سرکار کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم یہاں فضا کو خراب نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، یہاں ہمارے بزرگوں اور پرکھوں کی قبریں ہیں اور ان کی یادیں ہیں، لال قلعے کی رانائی بتا رہی ہے، تاج محل کی خوبصورتی بتا رہی ہے اور قطب مینار کی بلندی بتا رہی ہے کہ یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہم یہاں فضا کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری سرکار سے اتنی ہی مانگ ہے کہ اس طرح کے آوارہ لوگوں کی زبانوں پہ لگام لگایا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ فساد ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کوئی آگ لگ جائے، آگ لگنے والے کام کر رہے ہیں، یہ دلوں کو جلا کر مسلمانوں کو جذبات میں لا کر یہ ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دیش کا مسلمان بڑا سمجھدار ہے، ہمیشہ اس نے سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے اظہار کا خیال کیا ہے، اپنی جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی مانگ سرکار سے کی ہے۔ تو آج بھی ہم یہ مانگ لے کر آئے ہیں کہ اس طرح کے آوارہ لوگوں پر پابندی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی مسلمان اگر کسی غیر مسلم گرو کے خلاف زبان درازی کرے تو وہ بھی جیل کی سلاخوں میں ہونا چاہیے۔ ہم غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن آج جو ہم زخمی دل کے ساتھ آپ کے دربار میں جو پہنچے ہیں وہ آپ سے سوال کرنے پہنچے ہیں، کیا اس طرح کی بکواس آپ نے سنی؟ اور اتنے بڑے سمجھدار دیش میں اتنے کروڑوں انسان جو دانشور رہتے ہیں، عقل مند رہتے ہیں، کسی نے بھی جا کر اس کی زبان کو نہیں پکڑا، کسی نے بھی جا کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ڈالی، کسی نے جا کر اس کے پاؤں میں بیڑی نہیں ڈالی۔ کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ ہندوستان خوبصورت دیش ہے، یہاں پر کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اگر اس طرح ان آوارہ لوگوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی تو یہ فضا خراب ہو سکتی ہے، یہ فضا خراب ہو سکتی ہے اور پھر اس کی ذمہ داری تم پر آئے گی۔ ہم نے بہت صبر کیا ہے، ہر موقع پہ صبر کر کے دکھایا ہے اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وطن سمجھ کے ہر بار صبر کر جاتے ہیں، لیکن لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان ہی تھوڑی ہے، اس لیے سمجھداری یہی ہوگی کہ فی الفور گرفتار کیا جائے، فی الفور سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اب اس کی بکواس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور انسانی عدالت میں پیش کیا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، مشرکین کے لیے رحمت بن کر آئے، یہودیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جمادات کے لیے رحمت بن کر آئے، نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے، حشرات کے لیے جو ہے رحمت بن کر آئے۔ یہ صرف لفظی نہیں ہے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر تیرا اے اللہ اگر قرآن سچا ہے اور تیرا محبوب اگر سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کو بارش برسا دے۔ یہ ابو جہل بد دعا کر رہا تھا اپنے لیے، لیکن جواب کیا آیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اس کا دوسرا الزام بھی کتنا سنگین ہے، وہ کہتا ہے جان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ہندوستان کو اس طرف نہ دھکیلیے، کسی محبت کی فضا کو قائم رکھیے۔ یہاں کی اکثر انسانیت، اکثر ہمارے غیر مسلم بھائی، سکھ، عیسائی، مسلم سب بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہم سب مل کر یہاں مسکراہٹ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس طرح کی جو بکواس کرے کوئی بھی ہو، اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی جذبات میں آ کے اگر کوئی رام کے خلاف بکواس کرے، سیتا کے خلاف بکواس کرے یا کسی دھرم گرو کے خلاف کرے تو ہماری سب سے پہلی مانگ ہوگی کہ فوری طور پہ پکڑ کے اس کو سلاخوں میں ڈالا جائے۔ ہم غلط کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے ہم آپ سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جاگ جائے سرکار،
یہ آگ شعلہ بن جائے اور اس کے شعلے آسمانوں میں پہنچے، اس سے پہلے آپ اس کو گرفتار کیجیے اور سخت سے سخت سزا دیجیے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔